بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب، میرا سینہ میرے لیے کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات اچھی طرح سمجھ سکیں۔ السلام علیکم، میں ہوں نوشروان قریشی اور میرے پاکستانیوں، آج بھی ایک مرتبہ پھر اسی دعا سے آغاز کریں گے کہ اللہ تعالیٰ رمضان کے مبارک مہینے کے صدقے میں، اس بابرکت مہینے کے صدقے میں پاکستان اور پاکستان میں رہنے والے کروڑوں لوگوں کی مشکلات میں آسانی کرے، آمین۔ میرے پاکستانیوں، کچھ ایک اہم ترین خبر آج سویرے صبح کے وقت سامنے آئی کہ جی محکمہ داخلہ پنجاب نے عمران خان سے ملاقات پر پابندی عائد کر دی ہے۔ جی ہاں، پنجاب کی ہوم منسٹری نے 2 ہفتے تک بانی چیئرمین تحریک انصاف سے کوئی ملاقات نہیں کر سکے گا، اس بات پر پابندی لگا دی ہے کہ کوئی بھی ان سے ملاقات نہیں کر سکے گا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جی محکمہ داخلہ پنجاب کس کے انڈر آتی ہے، اور وہاں پر چیف منسٹر کون ہے؟ 36 سیٹوں والی وزیر اعلیٰ وہاں موجود ہے، غیر آئینی غیر قانونی وزیر اعلیٰ وہاں موجود ہے۔ تو ادھر سے حکم آ گیا جی، تو انتقامی سیاست میں تو خیر سے مریم نواز پیش رہی ہیں، خیر سے میں مزید بات کروں گا، نہیں تو برا منا جائیں گے۔ دوسری بات یہ کہ علیمہ خان صاحبہ جو ہیں، جو بانی چیئرمین تحریک انصاف کی جو بہن ہے، انہوں نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے کہ عمران خان کو قتل کرنے کی تیاری مکمل کر لی گئی ہے۔ جی ہاں، انہوں نے خود کہا کہ جی یہ عمران خان کو قتل کرنے کی تیاری مکمل کر لی گئی ہے۔ آج وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے درخواست دائر کی تھی کہ مجھے جی بانی چیئرمین تحریک انصاف سے ملاقات کی اجازت دی جائے، لیکن ان کو اجازت نہیں دی گئی، نہ وکلا کو ملنے کی اجازت دی گئی، نہ فیملی کو ملنے کی اجازت دی گئی، یعنی کہ کوئی بھی پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین سے نہیں مل سکتا۔ اور جدھر اگر یہی میاں صاحب کے آدمی ہوتے ہیں، بڑے میاں صاحب، تو اسپیشل لسٹ جاتی تھی جی کہ کس کس سے ملاقات کرنی ہے آپ نے، اور وہ میاں صاحب پھر خود اپنے ہاتھوں سے لکھ کر دیتے تھے۔ میاں صاحب کا اپنا ریکارڈ ہے، بلکہ میرے خیال سے گینس میں ان کا ریکارڈ قائم ہو گیا ہے کہ جی اتنی ملاقاتیں تو کسی اور سے نہیں کی ہوں گی جتنی ملاقاتیں بڑے میاں صاحب نے اپنی قیادت میں کی۔ تو جی صبح سے خبریں آ رہی جی عمران خان کی قتل کی سازش شروع سے ہی رچائی جا رہی تھی۔ عمران خان گرفتاری سے پہلے اس بات کا خدشہ ظاہر کر چکے ہیں کہ یہ مجھے قتل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے تقریباً 2 سال پہلے 3 نومبر 2022 کو وزیر آباد میں لانگ مارچ کے دورانیے عمران خان پر گولیاں چلائی جس آدمی نے، اس آدمی کا کوئی اتا پتہ نہیں، تو وہ کیس ہوا میں ہی اڑ گیا۔ پاکستان میں ایسے کیس ہوا میں بڑی جلدی اڑ جاتے ہیں۔ جیسے اگر بات کی جائے لیاقت علی خان کے قتل کی، تو جی ملک کے پہلے وزیر اعظم کو سرعام جلسے میں گولیاں مار دی گئی، لیاقت باغ جس کو کہتے ہیں اس میں، اور اس کے قتل کی بھی آج تک کوئی تحقیق نہیں ہو سکی، بلکہ جس نے اس وقت لیاقت علی خان پر گولیاں چلائی اسی وقت اس بندے کو بھی مار دیا گیا۔ بے نظیر بھٹو کی باری بھی یہ ہوا، آصف زرداری پر الزام لگا، پرویز مشرف پر الزام لگتا رہا، اور کئی لوگوں پر الزام لگ رہا ہے، لیکن خیر سے کام الزام تک ہی رہتا ہے، الزام سے اب تک آگے نہیں جا سکا کام۔ لیکن ماشاءاللہ سے قاضی صاحب جو ہیں ہمارے، انہوں نے لگ بھگ کوئی 50 سال بعد، تقریباً 50 سال بعد ذوالفقار علی بھٹو کو انصاف دلا دیا، اور خیر سے جو ہم جانتے تھے شروع سے ہی کہ ذوالفقار علی بھٹو کا جوڈیشل مرڈر کیا گیا تھا، اس کو آج انہوں نے جی ڈکلیئر کر دیا ایک طریقے سے جی کہ ان کو حق نہیں دیا گیا فیصلے کا۔ اور خیر سے یہاں زندہ لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا، لیکن پاکستان میں مرے ہوئے لوگوں کو جو 50 سال ہو گئے جن کو مرے ہوئے، ان کو انصاف دیا جا رہا ہے۔ میرے خیال سے پھر قاضی صاحب کو یہ کیس بھی فکس کر دینا چاہیے کہ جی قائد اعظم کی جو ایمبولینس تھی وہ کیوں خراب ہوئی، قاضی صاحب پھر یہ کیس بھی فکس کر دے تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ
20 سے 25 لاکھ کیس پاکستان کی عدالتوں میں اس وقت جو ہے وہ پینڈنگ ہے. ہم کس کو انصاف دے رہے ہیں؟ ہم نہیں، ہماری عدالتیں کس کو انصاف دے رہی ہیں؟ آصف زرداری کو. کس کو انصاف مل رہا ہے؟ شہباز شریف کو، مریم نواز کو، حمزہ شہباز کو، پھر حسین نواز کو، حسن نواز کو. یعنی کہ بھائی ان دو خاندانوں کے لیے ملک بنا تھا. 25 کروڑ عوام آپ کے سامنے بھیڑ بکری ہیں. خیر سے دوسری بات کرتا چلوں تو پچھلے دنوں ایک درخواست دائر ہوئی الیکشن کمیشن میں جی کہ علی امین گنڈا پور نے جی ان کے جو کاغذات نامزدگی ہیں اس میں بے ضابطگی ہے تو جی ان کو نااہل قرار دیا جائے. تو الیکشن کمیشن خیر سے حرکت میں آ چکا ہے اور پی ٹی آئی کا معاملہ ہو اور الیکشن کمیشن اور سکندر سلطان راجہ حرکت میں نہ آئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو خیر سے وہ جو درخواست ہے وہ قابل سماعت قرار دے دی گئی ہے. اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ایسا ہی کچھ انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا کہ جی جب گلگت بلتستان میں جب حکومت کا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا تختہ الٹنا تھا تو وہاں پر انہوں نے ڈگری کا بہانہ بنایا تھا اور وہاں پر وزیر اعلیٰ خالد خورشید کو انہوں نے تا حیات نااہل قرار دے دیا تھا. میرے خیال سے اب کیونکہ قاضی صاحب نے 62(1) کو خیر سے بڑے اچھے طریقے سے تشریح کی ہے تو میرے خیال سے پھر خالد خورشید کی بھی نااہلی ختم ہو جانی چاہیے. اب یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں اور آزاد کشمیر میں دونوں علاقوں میں جی تحریک انصاف کی حکومت کو ختم کر دیا گیا تھا اسی PDM-1 کے دور حکومت میں، اور اب وہاں پہ لوٹو کی ایک طریقے سے کہا جائے حکومت موجود ہے تو زیادہ بہتر ہوگا. دوسری بات یہ ہے جی کہ پچھلے دنوں خبر آئی جی کہ شیر افضل مروت کی جان کو خطرہ ہے. میں نے ان کو کہا تھا کہ شیر افضل مروت کے ہوتے ہوئے یہ اسمبلی کے فلور پر نہیں بیٹھ سکیں گے. یعنی کہ وہ ایسا بندہ ہے، وہ سپیکر تک کو جواب دیتا ہے، سپیکر تک کو. حالانکہ وہ خود کہہ چکا ہے کہ حالانکہ وہ سپیکر خود فارم 47 کی پیداوار ہے، لیکن شیر افضل خود کہہ چکے ہیں کہ ان کے دل میں کہیں سپیکر کے لیے جگہ موجود ہے. تو خیر سے اب شیر افضل مروت کی جان کے حوالے سے بھی خبریں آئی پچھلے دنوں کہ جی شیر افضل مروت کی جان کو خطرہ ہے اور کوئی لگ بھگ کوئی $1 lakh میرے خیال سے شیر افضل مروت کی سپاری دے دی گئی اگر کہا جائے تو ان کو قتل کرنے کے لیے. اسٹیبلشمنٹ کو خان کی ہاں کا انتظار ہے اور جس دن خان نے ہاں کر دی اسی دن شریف خاندان اور زرداری ایک ساتھ حکومت سے باہر ہو جائیں گے. سینیٹر فیصل رضا عابدی بالکل صحیح ہے. جس دن جی خان صاحب نے ان کی یہ جو ناجائز مطالبات ہیں وہ تسلیم کر لیے کہ جی کوئی انصاف نہیں ہوگا، کوئی کسی کا کیس نہیں کھلے گا، کوئی کچھ نہیں ہوگا، سب اچھا ہوگا، سب ہنس مک کے سب ایک ہی تھالی میں بیٹھ کر کھائیں گے پیئیں گے اور ملک کو لوٹیں گے چاہے جو بھی ہو جائے، تو اس دن پھر شریف خاندان اور زرداری کا اقتدار ختم ہو جائے گا. اور خیر سے وہی تو بات ہے کہ خان صاحب کو 7 مہینے سے زیادہ ہو چکا ہے قید میں اور وہ خان صاحب ڈٹے ہوئے ہیں. اب تک انہوں نے ہار نہیں مانی اور وہ اب تک اس وجہ سے ان کے ساتھ موجود ہے. وزراء نے تنخواہ لینے سے انکار کر دیا. جی 2 لاکھ جی خیر سے 2 لاکھ سے 2.5 لاکھ ایک وفاقی وزیر کی تنخواہ ہوتی ہے، وہ لینے سے انکار کر دیا. 19 رکنی کابینہ آپ بنا چکے ہیں تو اگر اس کو وہ یہ 2 لاکھ تنخواہ نہ بھی لیں تو 30 کروڑ کے بنگلے میں جو جی منسٹرز انکلیو کا بنگلہ ہے اس میں بنگلے ہیں اس میں وزراء ٹھہریں گے. پھر وہ بنگلے بھی آپ کو عوام کے ٹیکس کے پیسوں پر ان کی مرمت بھی کرانی ہوتی ہے، ان کو چمکانا بھی ہوتا ہے، ان کو پالش بھی کرنی ہوتی ہے. تو جی خیر سے بڑا ہی احسن کام کیا جی جو 19 رکنی کابینہ نے حلف اٹھا لیا ہے اس نے. مراد سعید کے حوالے سے خبریں آ رہی تھی کہ خیبر پختونخوا میں مراد سعید
ہو سکتا ہے کہ خیبر پختونخوا میں مراد سعید تحریک انصاف کی حکومت بننے کے بعد سامنے آ جائیں، لیکن اب تک ان کا کچھ بھی وہ سامنے نہیں آئے، وہ ابھی بھی روپوش ہیں۔ البتہ اب سے کچھ دیر پہلے مراد سعید نے ٹویٹ کیا ہے، میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ 9 اپریل 2022 کی رات کو شروع ہونے والا تماشا 9 فروری 2024 کو ختم نہیں ہوگا، اور نہ یہ ایسے ختم ہوگا۔ عمران خان کی جن کی ایما پر ہٹایا گیا تھا، انہیں اس کی واپسی قبول نہیں ہے، چاہے اس کے لیے 25 کروڑ کے ملک کو آگ میں جھونک دیا جائے۔ اس بات کا حق ہمیں 9 اپریل کی رات کو ہی تھا۔ 9 فروری کے بعد صرف ہمارے خدشات پر ایک اور تصدیقی مہر ثبت ہوئی ہے۔ امریکہ کو ایبسلیوٹلی ناٹ بولنا، یوکرین کی جنگ میں یورپی یونین کے ہمنوائی نہ کرنا، اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کرنا اور ہندوستان کی اجارہ داری کے سامنے سر تسلیم خم نہ کرنا عمران خان کی وہ جرائم ہیں جو بیرونی طاقتوں کے لیے ناقابل قبول ہیں۔ مگر ان کے اندرونی مہروں کی بقا بھی اسی میں ہے کہ عمران خان نام کی کوئی تلوار ان کی بیش با اور آئین و قانون سے میرا طاقت پر نہ لٹکتی رہے۔ 2 سال کی بدترین فسطائیت اسی امید پر تھی کہ عمران خان پیچھے ہٹ جائیں گے یا یہ عوام تھک جائے گی۔ اس دوران یہ کوشش بھی مستقل جاری رہی کہ عمران خان نام کا کانٹا ہی نکال دیا جائے۔ ایک بار نہیں کئی بار عمران خان پر حملہ کیا گیا، اور اب جب سے عمران خان کو پابند سلاسل کیا گیا ہے، ہر ایک لمحہ اسی مقصد پر عمل درآمد کی منصوبہ بندی میں صرف ہو رہا ہے۔ میں متعدد بار یہ اشارہ دے چکا ہوں اور اب مزید واضح کر رہا ہوں، اس ملک پر قابض خدائی کے دعویداروں کا فیصلہ ہے کہ عمران خان کو نومبر سے پہلے راستے سے ہٹایا جائے۔ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جس ذات نے آج تک عمران خان کی زندگی کی حفاظت کی، وہ انشاءاللہ آگے بھی کرے گا، مگر عین ممکن ہے کہ 18 مارچ 2022 کی طرح اس مرتبہ پھر وسیلہ اللہ نے اس قوم کو بنانا لکھا ہوا ہے، اور یہ کوشش ہم پر فرض اسی لیے بھی ہے کہ عمران خان کی زندگی ضرورت عمران خان کو نہیں ہے، عمران خان کی قوم کو ہے۔ ہمیں چنانچہ لازم ہے کہ ہم اپنی طاقتیں متوجہ کریں اور منظم ہو کر میدان میں اتریں۔ ان کے پاس اگر ہتھیار ہیں اور اختیار ہے تو ہمارے پاس تحریر اور کلب جرار ہے۔ حق پر ہونے کا اعزاز ہے۔ اس وقت مقتدرہ متعدد منصوبوں پر کاربند ہیں، ان کا سب سے بڑا مقصد ایک ہی ہے کہ عمران خان کے سائے سے نجات پانا۔ اس کے لیے اڈیالہ پر دہشت گردوں حملوں اور سیکیورٹی رسک کا ڈرامہ بھی رچایا گیا۔ مذہبی جنونیت اور جیل میں قیدیوں کی لڑائی کے ایک قصے بھی پھیلائے گئے۔ ان کی صحت کے حوالے سے پہلے دھمکی دی گئی تھی۔ عمران خان کو بنی گالہ منتقل کرنے کی بات بھی خوش ہوا۔ بنی گالہ میں بشرا بی بی سے جو سلوک روا رکھا گیا ہے اور ان کی منتقلی پر کیسی خبریں چلائی گئیں، وہ آپ کے سامنے ہے۔ بہر صورت خان کو نقصان پہنچانے کی ذمہ داری وہی قوتیں ہوں گی کہ جو عدالتوں کے فیصلوں کو روند کر ان سے ملاقاتوں پر پابندی عائد کرنے پر قادر ہیں۔ ان تمام امکانات اور چند دیگر حقائق کے جن کا ذکر فی الوقت مناسب نہیں ہے، کے بنا پر درج ذیل نکات الیکشن کے فوراً بعد ہی قیادت اور اوورسیز نمائندگان تک پہنچا چکا ہوں، اور اب چونکہ آپ کو حالات کی سنگینی کا درست اندازہ ہو چکا ہے، اس لیے اپنی قوم کے لیے بھی لکھ رہا ہوں۔ ہمیں اس وقت مکمل فوکس اور یکجہتی سے عمران خان کی آواز بننا ہے۔ جہاں قومی اسمبلی میں مستقل عمران خان کی رہائی کی آواز کی گونج کم نہیں ہونی چاہیے، وہیں اپنے مینڈیٹ کی واپسی کا علم عدالتوں، میڈیا اور سڑکوں پر اونچا لہرانا ہے۔ عمران خان کی تصویر لے کر پروگراموں میں شرکت کریں۔ جس چینل یا اینکر کو اس عمل پر اعتراض ہے، اس پروگرام میں نہ جائیں۔ عمران خان، بشرا بی بی، شاہ محمود قریشی سمیت غیر قانونی طور پر پابند سلاسل کارکنان اور صحافیوں کی رہائی کے لیے مطالبے سے بات کا آغاز کریں۔ میڈیا اپنی تمام تر مجبوریوں کے باوجود آپ کے وجود کی نفی نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ اس ملک کی سب سے بڑی حقیقت ہیں۔ 2 سال سے جس وسعیت کا سامنا یہ قوم کر رہی ہے، امن پر ہیلنگ ٹچ صرف انصاف کی صورت میں لگ سکتا ہے۔ انصاف کا پہلا مرحلہ قوم کی مینڈیٹ کی واپسی ہے۔ اس سے کم پر آمادگی کا اظہار کر کے اپنے مقصد کو کمزور نہ کریں، یہ قوم کی قربانیوں کی توہین ہے۔ سوشل میڈیا ایک
ایکٹیوسٹ، تحریک کے کارکنان آفیشیل اکاؤنٹ روزمرہ کے معاملات کے ساتھ اپنے فوکس مینڈیٹ کی واپسی اور عمران خان پارٹی لیڈران اور کارکنان کی رہائی پر ایسے رکھیں جیسے آپ کی زندگی اس پر منحصر ہو۔ کوئی بھی ذاتی بیانات، افاد بیان درمیان اور آرا آپ کو یہ نہیں بھلا پائیں گے کہ یہ جنگ آپ کے لیے کیا معنی رکھتی ہے۔ آپ کو شاید آج اندازہ نہ ہو رہا ہو، لیکن آپ کی زندگی واقعی ان دو عوامل پر منحصر ہے۔ یقین نہیں آتا تو ان قوموں کو دیکھ لیں جن کی شہر میں فسطائیت پنجے گاڑ چکی ہے۔ آپ کو ان کے چہروں پر زندگی کی شان میں کوئی رونق دکھائی دے گی۔ جہاں ظلم کے اندھیرے گہرے ہونے کی اندھیا دیے جا رہے ہیں، لازم ہے کہ ہم اتنے ہی دیے روشن کریں۔ جو لکھ سکتا ہے لکھے، جو بول سکتا ہے بولے، جس کی احتجاج کی سکت ہے وہ ان میں شرکت کرے۔ لیکن جس تحمل کے ساتھ یہ عمل آپ 2 سال سے جاری رکھے ہیں، ان کا صبر دامن سے ہاتھ نہیں چھوٹنا چاہیے۔ مد مقابل سفاک بھی ہے اور بے غیرت بھی ہے۔ وہ اپنی کارروائیوں کا الزام آپ پر دھر کر آپ کے لیڈر کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس لیے ہوش و فوکس جو بیرون ملک ہیں وہ دنیا کی جگہیں یاد رکھیں۔ جمہوری معاشروں میں حکومتیں عوام کو جوابدہ ہوتی ہیں۔ وہ ایک حد تک ہی ان کے جبر اور غیر آئینی اقدامات سے چشم پوشی کر سکتی ہے۔ آپ کے لیے پروگرام احتجاج سوشل میڈیا پر آپ کی تحریکیں ہر روز ہونی چاہیے۔ یاد رکھیں، عمران خان آپ کا وقار ہے، دنیا میں آپ کا عزت ضامن ہے۔ جن محفلوں میں آپ دہشت گردی کے لیبل لگتے رہے، وہ وہاں کا مقدمہ لڑ رہا ہے۔ وہ جو کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکا تھا، فقط آپ کے حق کے لیے سوالی بنا ہے۔ سب سے بڑی اور اہم ذمہ داری اس وقت وکلا پر ہے۔ وکلا قیادت بار کونسلز کے ذریعے عدلیہ کو جھنجھوڑے ملک میں 2 سال سے جو آئین و قانون کا مذاق بنا رکھا دیا ہے، اس پر شور مچائیں۔ انسان ہی حقوق کو ان روگردانیوں سے آگاہ کریں کہ جن کو ذریعے 25 کروڑ کے ملک کو یرغمال بنایا گیا ہے۔ قیادت کے مطابق وہ جلد ہی گزشتہ ہفتے کی ملاقاتوں اور تنظیموں سے مشاورت کے مطابق لائے عمل کا اعلان کریں گے۔ میں اس تناظر میں اپنے یوتھ آئی ایس ایف ٹرانسپورٹرز اور فرینڈز تنظیموں اور وی سی تنظیموں جو کہ صرف پختونخوا میں عہدیدار بنتے ہیں، ان سے اپیل کرتا ہوں کہ آج رات ہی اپنی تیاریاں مکمل کر لیں۔ کسی بھی وقت اعلان اور پرامن احتجاج کی تحریک کا آغاز میں آپ کا کلیدی کردار ہوگا۔ میں ایک مرتبہ پھر دہرا دوں، مد مقابل سفاک بھی ہے اور بے غیرت بھی ہے۔ وہ آپ کو آپ کے خلاف استعمال کرے گا۔ ہمیں ہر قدم یہ سوچ کر اٹھانا ہے کہ ہمارے سامنے مقصد بہت بڑا ہے۔ ہمیں ان کی بیرونی طاقتیں، اعلی کاروں، خدائی کے دعوے داروں سے اپنے لیڈر کی زندگی، اپنا مینڈیٹ اور اپنا ملک تینوں بچانے ہیں۔ ان کی طاقت کا دار و مدار آپ کی خاموشی پر ہے۔ ان کی امیدیں آپ کے حوصلے ٹوٹنے سے وابستہ ہیں۔ آپ کی خاموشی پر ان کے امیدیں آپ کے حوصلے ٹوٹنے سے وابستہ ہیں۔ آپ کے اونچے سر، آپ کا محکم آوازیں، آپ کے مجمع قدم ان کے بیرونی پیروں تلے زمین سرکا رہی ہے۔ یاد رکھیں، آپ وہی قوم ہے جو 15 اور 18 مارچ کو عمران خان کی ڈھال بنی تھی۔ آپ متحد تھے، فوکس تھے، تو قدرت نے بھی آپ کی مدد کی تھی۔ دل نہیں چھوڑنا آپ نے، خدا کا آج بھی کوئی شراکت نہیں۔ یہ مراد سعید کا ٹویٹ تھا، بہت لمبا، اور انہوں نے بڑی ڈیٹیل سے بات کی۔ مین پوائنٹ جو تھا انہوں نے یہی بتا دیا کہ جی عمران خان اب بھی کہتے ہیں اور اپنی گرفتاری سے پہلے بھی کہتے رہے کہ یہ بھی بے غیرت ہیں اور ان کے ہینڈلرز بھی بے غیرت ہیں، اور خیر سے یہ بھی کہا ہے کہ آپ نے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا۔ آپ نے 2 سال تحمل کا مظاہرہ کیا، تحمل سے کام لینا ہے اور کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا جس سے آپ کو اور آپ کے لیڈر کو نقصان پہنچے، کیونکہ ان کی پوری کوشش ہے کہ عمران خان کو رستے سے ہٹایا جائے۔ اور خیر سے ہم سب جانتے ہیں کہ عمران خان بھی ٹکراؤ کی سیاست کرنے کے عادی نہیں ہے۔ عمران خان نے خود اس بات کہی تھی کہ میں پاکستانی ہوں اور پاکستان میرا گھر ہے، میں کس وجہ سے اپنا ملک چھوڑ کر جاؤں، اپنا گھر کون چھوڑ کے جاتا ہے۔
انہوں نے کہا تھا ادارے ہمارے اپنے، ہم اداروں سے ٹکراؤ نہیں چاہتے. تو اداروں میں جو کچھ لوگ ہیں میرے خیال سے ان کو شاید اپنی انا زیادہ عزیز ہے، ریاست سے زیادہ، پاکستان سے زیادہ ان کو اپنی انا زیادہ عزیز ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ علی مین گنڈا پور کو نائل کرنے کی کوشش کریں گے، عمران خان کو رستے سے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں. میں بار بار کہہ رہا ہوں آپ سب کو، آپ لوگ بات سمجھ نہیں رہے کہ عوام اپنا فیصلہ سنا چکی ہے. آپ اپنا فیصلہ، چند لوگ بند کمروں میں بیٹھ کر اپنا فیصلہ مسلط نہیں کر سکتے عوام پر. ہوش میں آ جائیں تو زیادہ بہتر ہوگا، نہیں تو یقین جانیں جب تک یہ پاکستان قائم رہے گا، انشاءاللہ تا قیامت یہ پاکستان قائم رہے گا، اور پھر تا قیامت لوگ آپ کو برا بھلا کہیں گے، اور یقین جانیں کہ آپ کو اتنی گالیاں پڑیں گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو یہ تھی اب تک کی صورتحال. خدا کے بندو شیئر کر دو، لائک کر دو، سبسکرائب کر دو، بیل آئیکن دبا دو، اور خیر سے انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے. مجھے اجازت دے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.